مسیح یسوع کے پاک و جلالی نام میں آج صبح آپ سب کو اسلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند جو کہ بھلا ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ آمین۔ تعظیم کرتے ہیں اس عظیم خدا کی جس کے طفیل ہم سب آج صبح یہاں پر موجود ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ آج صبح چند ایک باتیں خداوند کے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 33ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان 23واں باب 33ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج صبح اور اس اتوار سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، برکت کے ان کلمات کو جو یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کیے، ان کلمات میں سے پہلا کلمہ آج ہم اس کی تشریح اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی زندگی کے اندر اس کے پریکٹیکل جو اس کا مواد ہے اور جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسے اپنی زندگی تک لائیں گے۔ اور یہ پہلا کلمہ آپ سب جانتے ہیں، یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، اور اس وقت جب انتہائی کرب کی حالت تھی، بہت دکھ تھا، مشکل حالات تھے، اس وقت میں یسوع مسیح نے جو پہلا کلمہ ادا کیا وہ کلمہ کیا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یسوع مسیح نے اپنی تقریباً 33.5 سال کی اس خدمت کے دورانیے کے اندر بہت سے لوگوں کے گناہ معاف کیے، بہت سے لوگوں کی معافی کا اعلان کیا۔ ایک مرتبہ ایک چیلنج بھی یسوع کے پاس آ گیا، اور فقی فریسیوں نے بڑا اس کے پر بول بالا کیا، اور بڑی بحث و تکرار ہوئی، اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا؟ کیونکہ گناہ معاف کرنے کا صرف اختیار خدا کے پاس ہے۔ یہ بشر ہو کر یہ کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ کیوں اس کے پاس یہ اختیار ہے؟ تو یسوع مسیح نے جو کہ تمام علوم کو جاننے والا، دلوں اور گردوں کے حالات جاننے والا، ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو جاننے والا، اس نے ان باتوں کو جان لیا کہ یہ آپس میں کس موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے ان کی بات جان کر اس مفلوج سے کہا، یسوع مسیح نے ان سے ایک سوال کیا اور کہا کہ بڑا کیا ہے؟ بڑا کام کیا ہے؟ مفلوج سے یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا اس سے یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ تو بڑا کیا ہے؟ تو وہ آپس میں سوچنے لگ پڑے۔ یسوع مسیح نے یہ کہا، چونکہ تم جانو
کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس سبب سے میں اس مفلوج سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنی چارپائی کو اٹھا اور چل پھر، کیونکہ میرے پاس اختیار ہے تاکہ میں گناہ معاف کر سکوں۔ آمین۔ تو بڑا کام کیا ہے؟ گناہ معاف کرنا یا مفلوج سے کہنا؟ گناہ معاف کرنا۔ لیکن یہ ایسی بات ہے جو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی کسی کو کہی جائے تیرے گناہ معاف ہو گئے، اسے کیسے اندازہ ہوگا؟ اس کی بات پر تصدیق کیسے ہوگی؟ اس کی بات اتھینٹک کیسے مانی جائے گی؟ تب جب اس کے ساتھ دوسری بات بھی پوری ہو جائے۔ تو یسوع مسیح نے دوسری بات سے ثابت یہ کر دیا، اگر مفلوج چل سکتا ہے تو یاد رکھیے اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں۔ ہالےلویا۔ اگر مفلوج شفا پا سکتا ہے تو گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس پیسج پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر اس کلمے کو درخواست کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض کے مطابق یہ شفایت کا کلمہ بھی ہے۔ تو اس کلمے کے اندر یسوع مسیح نے جو بیسک جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے وہ معافی کے تعلق سے ہے۔ تو جب ہم بائبل مقدس میں معافی کے پیٹرن کے اوپر غور کرتے ہیں، معافی کا طریقہ جو بائبلی طریقہ ہے اس پر غور کرتے ہیں پرانے عہد نامہ سے، تو پرانے عہد نامہ سے ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خداوند نے جو طریقہ بنی اسرائیل کو دیا وہ طریقہ کار یہ تھا کہ گناہ معاف کس سبب سے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی قربانی چڑھائے۔ کیسے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کئی ایک طریقہ کار ہمیں بائبل کے اندر نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 پیٹرن جو ہمیں احبار کی کتاب اور خروج کی کتاب سے جو رائج طریقہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچڑوں، بکروں، بروں کا خون بہایا جائے، اور اس سبب سے کیا ہوتی تھی؟ گناہوں کی معافی ہوتی تھی۔ ایک اور طریقہ جو ہمیں داؤد کے زمانے اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کے زمانے کے اندر ہمیں ایک طریقہ نظر آتا ہے سلاطین کی کتاب اور ساموئیل کی کتاب کے اندر، وہ طریقہ یہ تھا کہ گناہ معاف کرنے کا ایک پیٹرن وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کوئی جا کر مذبح کے سینگوں کو پکڑ لیتا تھا اس کو بھی گناہ معاف۔ اور یہ بات اگر آپ یوآب کی زندگی میں پڑھیں تو آپ کو وہاں پر بھی ملے گی، اور داؤد کے بیٹے ادونیہ نے بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے سلیمان کے ڈر سے ایک کام کیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ سلیمان میرا مخالف ہے تو اس نے بچنے کے لیے، اپنی جان بخشنے کے لیے ایک طریقہ کیا کہ اس نے جا کر بھاگ کر مذبح کے سینگوں کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، تاکہ میری جان کو کیا کر دیا جائے۔ لیکن اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں تو احبار کی کتاب سے آپ کو اصل میسج ملتا ہے کہ کیوں مذبح کے سینگوں کو پکڑا جاتا تھا، کیونکہ مذبح کے سینگوں پر خون لگانے کا حکم خدا نے کاہن کو دیا ہوا تھا۔ خون لگے گا، جو کوئی مذبح کے سینگوں کو پکڑ لے گا تو پھر اس پر بھی اسی خون کی وجہ سے معافی کا حکم جاری ہو جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک دوسرا ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے جو کہ معافی کا ہے۔ پھر ایک اور بڑا پیٹرن ہمیں یوحنا اصطباغی کے دور کے اندر نظر آتا ہے، اور وہ بھی کیا کرتا تھا؟ معافی کے لیے توبہ کرو، پانی کا بپتسمہ لو تو گناہ کیا ہو جائیں گے؟ تو گناہوں کی معافی کے لیے آج کئی لوگ اس بات کا سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کون سا بپتسمہ لیں، یوحنا اصطباغی والا یا یسوع والا، یا کون سا بپتسمہ لیں؟ کیونکہ بپتسمہ وہ بات یہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ بپتسمہ کوئی بھی لیں، لیکن پیٹرن یہ ہے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے جو کوئی اس محض پانی کی بات نہیں ہے، جو کوئی کلام پر عمل کرتا ہے، کلام کو اوبے کرے گا، اس کے تابع ہوگا، خدا کی برکت اس پر ہوگی اور خدا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آمین۔ تو یوحنا اصطباغی کے پاس قومیں، قبیلے اور بڑے بڑے دور دراز سے لوگ نکل کر اس کے پاس آتے تھے، کس لیے؟ تاکہ وہ انہیں کیا دے؟ پانی کا بپتسمہ۔ اور پانی کے بپتسمے کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو کوئی پانی کا بپتسمہ لیتا تھا وہ کیا پا جاتا تھا۔ اور آج دور حاضر کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت پیٹرن وہ یہ نظر آتا ہے، معافی کا پیٹرن، گناہ معاف کرنے کا پیٹرن۔ وہ پیٹرن یہ ہے کہ جو
کوئی مسیح یسوع کے خون پر ایمان لائے گا. یہ بھی ایک طریقہ کلیسیا کو یسوع مسیح نے متعارف کروایا اپنے خون کے وسیلے سے کہ جو کوئی مسیح کے خون پر ایمان لائے گا، اس خون کو قبول کرے گا، اس کے گناہ یسایہ کی کتاب کے مطابق چاہے کرمزی رنگ کے کیوں نہ ہو، اس کے گناہ چاہے جتنے مرضی پرانے کیوں نہ ہو، اس کے گناہ چاہے جیسے مرضی کیوں نہ ہو، خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے خدا انہیں برف کی مانند سفید کر دے گا. اس کے گناہوں کو خدا اپنی پشت پیچھے پھینک دے گا، اس کے گناہوں کو خدا سمندر کی تہہ میں پھینک دے گا، اور خدا پھر کبھی انہیں یاد نہیں کرے گا. آمین. کس وجہ سے؟ خداوند یسوع کے خون کی وجہ سے. یہ وہ خون ہے جس کی قدرت، جس کی تعظیم ایک اتم درجے پر ہے، اور جس نے بہت بڑے بڑے کام کیے. یسوع کے خون کے وسیلے سے بے شمار دنیا کے اندر کام ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہم یسوع کے خون اور اس معافی کے حاصل کرنے کے بات کریں. اس سے پیشتر میں بات کرنا چاہتا ہوں نامعافی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان بھاگ نہیں سکتا. معافی ایک ایسا تجربہ ہے، سنیے غور سے. نامعافی ایک ایسا تجربہ ہے کہ وہ شخص جو نامعافی کی حالت میں ہوگا، سمجھیے وہ خطرے کی حالت میں ہے. اور مدر ٹریزا کا یہ جملہ ہے، انگلش میں ان کا کوٹ ہے لیکن اس کا میں اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ یہ فرماتی ہے کہ آپ نے اگر محبت کا حقیقی تجربہ کرنا ہے، اگر آپ نے محبت کا حقیقی تجربہ کرنا ہے، اس تجربے کی بنیاد معافی کے اندر ہے. آمین. اس تجربے کا حقیقی اثر کہاں پر ہے؟ معافی میں. تو اگر کوئی معافی نہ کرے، کیا وہ حقیقی محبت کو جان سکتا ہے؟ کیا وہ محبت سے واقف ہو سکتا ہے؟ محبت کو ہم نے اسی سے جانا کہ جب ہم گنہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اور جب وہ ہماری خاطر موا، ہم سب نے شفا پالی، ہم نے نجات پالی، ہم نے برکت پالی، کیونکہ اس کے خون بہانے سے ہم نے شفا پائی ہے. آمین. تو بائبل مقدس میں جتنی پرانی تاریخ انسان کی ہے، اتنی ہی پرانی تاریخ معافی کی بھی ہے. لیکن دیکھنے کا زاویہ یہ ہے، بعض نے معاف کر دیا اور بعض نے معاف نہ کیا. اور یونائٹڈ نیشنز کی ایک سروے کے مطابق کہا یہ جاتا ہے، اور یہ میں بات کووڈ کے پہلے کے زمانے کی بات کرنے لگا ہوں، اس زمانے کے بات کی جا رہی ہے، اور ان کے سروے یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر سال 4,37,000 ہر سال قاتل اٹھتے ہیں. ہر سال اتنے قاتل آتے ہیں، اتنے مرڈرر آتے ہیں جو کہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے بھی ریزن ایک ہی ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ نامعافی. لیکن جو اس کے بعد کے حالات ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ ان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آج ہر 14واں بندہ کتنواں؟ 14واں بندہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اسے پیسے دیے جائیں اور وہ آسانی کے ساتھ پیسے لے کر کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے. اتنی یہ ریشو بڑھ چکی ہے کہ ہر 14واں شخص اسے اب پیسوں کا لالچ دے کر اسے اب قتل بھی کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. ایسے حالات ہو چکے ہیں، اور ان سب کی ایک بڑی وجہ، ایک بڑی جڑ جو میں نے دریافت کی، جو ہم دیکھتے ہیں بائبل کے مطابق، وہ کیا ہے؟ وہ نامعافی ہے. جب انسان معاف نہیں کرتا، وہ ہر گھنونے سے گھنونا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے آج صبح کا پیغام آپ کو دینا یہ چاہتا ہوں، آئیے اس بات سے آزاد ہو، معاف کیجئے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں دعائے ربانی کے اندر بھی یہی سکھایا گیا ہے. پس جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور کیا کر؟
یہ بھی ایک معافی کا طریقہ ہے. معاف کرو گے تو تاڑے تے بھی کی ہوئے گا, رحم کرو گے آپ پر بھی رحم ہوگا, معاف کریں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے. لیکن اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ جب ہم معافی کریں گے خداوند ہم پر ویسی ہی سلامتی کے دنوں کو لے کر آئے گا. جب ہم اس ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں تو ٹیکسٹ کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے, یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اے باپ ایک بڑا ٹائٹل, جس ٹائٹل کو اکثر فقی فریسیوں نے اور یہودیوں نے چیلنج کیا تھا یسوع مسیح کو, اور یسوع مسیح کے خلاف چند ایک جو بنیادی باتیں جن کی وجہ سے وہ خلاف تھے, ان میں سے نمبر 1 بات یہ تھی کہ یہ سبت کا احترام نہیں کرتا. اور یسوع مسیح نے ان کے سامنے یہ کہا بھی تھا کہ یہاں وہ ہے جو سبت کا مالک ہے, سبت سے بڑا ہے. پھر ایک اور بڑا اعتراض ان پر یہ کیا گیا کہ یہ ہیکل کی اتنی زیادہ بات نہیں کرتے. تو یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بڑا ہے. ایک اور بڑا اعتراض جو یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ تھا کہ یہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. یہودی لوگ خدا کو خدا سمجھتے تھے, یہوہ سمجھتے تھے, الوہیم سمجھتے تھے, یہوہ کہہ کر پکارتے تھے, یہوہ ادونائی کہتے تھے. لیکن یسوع مسیح جس وقت آئے انہوں نے خدا کو اے باپ کہہ کر پکارا. اور یہاں پر ہمیں, جب میں اس کی سٹڈی کر رہا تھا, میں غور کر رہا تھا کہ یسوع مسیح نے 2 طریقوں سے بیٹے ہونے کے فرائض ادا کیے. نمبر 1, یہودیوں کے سارے انہوں نے قانون کے مطابق جو بیٹے کی رسپانسبلٹیز تھیں وہ ادا کی. اور دوسرے نمبر پر یسوع مسیح نے رومی قانون کے مطابق بھی اپنے آپ کو بیٹے کی حیثیت پر ثابت کیا. اور میرے لیے انٹرسٹنگ یہ بات تھی کہ رومی باپ دنیا کے سخت ترین باپ میں سے قرار دیے جاتے تھے. ایسے باپ تھے وہ کہ ان کے پاس, اور رومی قانون ان کے پاس ایسا سخت تھا جس کے تحت وہ اپنے بچے کو ہر طرح کا جبر ان پر کرنا الاؤ تھا. آج تو یہ کہہ دیا جاتا نا, مار نہیں بلکہ پیار. لیکن رومی باپ جو تھا اس کے پاس پورا اختیار تھا, اور اختیار کا عالم یہ تھا, میں سٹڈی پڑھ کر حیران رہ گیا. وہ کہتے تھے کہ باپ کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ بیٹے کو جب چاہے اسے بیچ بھی سکتا ہے. بیٹے کو جب چاہے, بیٹے کو چاہے غلام بھی بنا کر رکھ سکتا ہے, بیٹے کو چاہے شادی کرنے دے یا شادی کرنے, بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جانا سی. بیٹے کے جو ہے اپنی کوئی وش جو تھی وہ اپنے تئیں وہ کر نہیں سکتا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر بالغ ہو گیا ہے, شادی ہو گئی ہے, اس کے آگے سے بچے ہو گئے ہیں, اس کے بعد بھی جب تک باپ زندہ رہتا, باپ اپنی ہر بات منوانے کے لیے رائٹ پر کھڑا رہتا تھا. اور اس کی پشت پر جو بڑی سپورٹ تھی وہ رومی قانون تھا. جب چاہے وہ اس کے اوپر دعویٰ کر سکتا اور بیٹے کو جیسے چاہے جو ہے وہ استعمال کر سکتا تھا. تو میں اس سٹڈی کو پڑھ کر حیران ہوا. ایک سکولر یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کو دیکھیے, اور تو کسی رومی بیٹے کی ایسی فرما برداری ہمیں دنیا کے اندر نظر نہیں آتی جیسی فرما برداری یسوع مسیح نے صلیب پر دکھا دی. جانتے ہوئے بھی میرا انجام کیا ہے, جانتے ہوئے بھی کہ صلیب کے اوپر دکھ ہے, پھر بھی اپنے آپ کو باپ کی فرما برداری کے وسیلے سے صلیب کے دکھ کے لیے لے گیا ہے. جانتے ہوئے بھی کہ صلیب پر کرب ہوگا, میرے منہ پر تھوکا جائے گا, مجھے کچلا جائے گا, مجھے تذلیل کیا جائے گا, ان باتوں کو جانتے ہوئے بھی یسوع مسیح نے ایک اچھے تابع فرمان بیٹے کی طرح پیش کیا ہے. اور جب پیش کیا ہے اسی لیے پہلے کلمے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے, اے باپ ان کو معاف کر. یہ نہیں کہا اے باپ مینوں ہی معاف کر دے, میں نے تیری نافرمانی کی, یہ نہیں بات کی گئی. یہ کہا گیا اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ
نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی شان ہی عظیم ہے، یسوع مسیح کی شان ہی عظیم ہے۔ اگر اس کے اندر تین پہلوؤں کو دیکھیں، یسوع مسیح بطور انسان، یسوع مسیح بطور بیٹا، یسوع مسیح بطور درمیانی شفاعت کرنے کے حوالے سے اسی کلمے میں، تو تینوں صورتوں میں یسوع مسیح جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح بحیثیت انسان بھی باکمال صلیب کے اوپر، ایسا انسان صلیب کے اوپر کوئی دوسرا نہیں دیکھا گیا جو کرب کی حالت میں بھی ہو اور اپنے دشمنوں، اپنے دکھ پہنچانے والوں کے لیے معافی کی دعا کر سکے۔ بطور بیٹا دیکھیے وہ صلیب پر ہے لیکن اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ بطور درمیانی وہ کر کیا رہا ہے؟ کاہن کی طرح درمیانی بن کر ہمارا آسمانی باپ کے ساتھ رشتہ بحال۔ ہاللیلویہ! اتنی عظیم پرسنالٹی یسوع مسیح کی۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جو وہ نہیں جانتا وہ زیادہ کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا تجربہ کر لیجئے، آپ کی عمر اگر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیجئے آپ نے اپنی عمر میں کتنے ایسے کام ہیں جو نہ جانتے ہوئے کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان مسئلوں کے لیے یسوع مسیح نے ہمارے لیے شفاعت کی ہے۔ آمین۔ اور شفاعت یہ کی ہے کہ اے باپ جو یہ نہ جانتے ہوئے کرتے ہیں، اے باپ جو یہ باتیں نہ جانتے ہوئے میں، انجانے میں خطائیں کرتے ہیں، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ تو نہیں جانتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے، اس لیے اس سزا سے بچنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں۔ اور کسی شخص نے کہا کہ شفاعت تو موسیٰ نے بھی کی تھی۔ شفاعت تو سنیے ذرا، شفاعت تو موسیٰ نے بھی کی تھی اور کہا تھا کہ اگر تو نے انہیں کنعان میں نہیں لے کر جانا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا دے، لیکن یہاں وہ ہے جو کتاب کا لکھنے والا، برے کی کتاب کا مالک ہے، اور یہاں وہ ہے جو عظیم ہستی ہے، وہ مٹانے والا نہیں، نہ ہی وہ درخواست کرنے والا ہے بلکہ وہ خود کتاب میں نام لکھنے والا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جو یہ نہیں جانتے وہ یہ کرتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی یہ شفاعت کی جائے تاکہ یہ اپنے آپ کو معافی کے ذریعے سے اس لیول پر لے آئے کہ ان کے نام برے کی کتاب میں لکھے جا سکیں۔ ہاللیلویہ! آج ہمارے لیے معافی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے نام برے کی کتاب میں لکھے جا سکیں۔ آمین۔ موسیٰ کا تو خالی گیت گایا جائے گا، ہم وہ ہیں جن کے نام برے کی کتاب میں لکھے گئے ہیں، اور جن کے لکھے گئے ہیں انہیں کوئی مٹائے گا نہیں۔ ہاللیلویہ! اور اے ہونا ہو ہی جے جب معافی ہوگی گناہوں کی بھی، ہماری زندگی میں بھی، اور تب ہی ہمارے نام لکھوائے جائیں گے۔ کئی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے وہ ساری عمر یاد رکھ دینے ساڑھے نال کیڑے ٹائم تے کنے کی کیتا سی، لیکن بائبل کا ایک میسیج یاد رکھیے۔ بائبل میں لکھا ہے رحم کرو تاکہ تم پر بھی کیا کیا جائے۔ کئی لوگ مڑا ویکھ کے ظلم زیادہ کرتے ہیں، یاد رکھیے ظلم کرنے کے لیے خدا کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ اگر خدا نے انہیں الاؤ کر دیا تو ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اگر بائبل میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، 24 گھنٹوں کے اندر اندر خداوند کے ایک فرشتے نے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے یہ حوالہ یسایہ کا لکھا ہوا ہے، ایک ہی وقت میں 1,85,000 آدمیوں کو ایک فرشتے نے، اکیلے فرشتے نے مار دیا تھا۔ داؤد کے زمانے میں 70,000 لوگوں کو ایک فرشتے نے مار دیا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر کے کیا کر لیں گے؟ یاد رکھیے میسیج یہ دینا چاہتا ہوں، صلیب کا پیغام یہ ہے، معاف کیجئے۔ صلیب کا پیغام کیا ہے؟ معاف کیجئے۔ معاف کریں گے ہم پر رحمت ہوگی، خداوند کی سلامتی ہوگی۔ میں سے نکالیے رومیو کے نام خط، پولس رسول کا 5واں باب، بڑی مشہور یہ ورس ہے، اور کل سے میری زندگی کے اندر روح القدس کی ایک تحریک اس آیت کے تعلق سے جنبش کر رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ رومیو 5واں باب 7ویں آیت،
رومیو 5:7 جلدی سے لکھا ہے، غور سے سنیے، لکھا ہے کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کے لیے جرت کرے۔ یعنی کہ جو کوئی سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، کوئی اچھے بندے کے لیے اپنی جان دے گا؟ کوئی بہت اچھا بندہ ہو اس کے لیے شاید ہی کوئی اپنی جان دینے کی بائبل میں لکھا ہے جرت کرے۔ کوئی بھی جرت ایسی نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کے لانے کی باتیں ہیں کہ تسی آزما کے وے لڑا، ہر ٹائم اسی تاڑے نال رہاں گے، ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ چھاؤں بن کے رہیں گے، ہم جو ہے آپ کو کسی بھی قسم کے دکھ میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جدو مصیبت آندی ہے تب حالات بدل جاتے ہیں، تب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کسی راست باز کی خاطر مشکل سے کوئی اپنی جان دے، مگر شاید نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کے لیے جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگاری تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ آمین۔ چنگے بندے لی بھی کوئی اپنی جان نہیں دیندہ، اچھے آدمی کے لیے بھی کوئی اپنی جان نہیں دیتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے محلے کے کسی کونسلر، کسی ایم پی ایم این اے کو دیکھ لیجئے، کسی اور بندے کو دیکھ لیجئے کہ جو بہت اچھا ہوگا، شاید ہی کوئی اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے جرت کرے۔ لیکن ہم وہ ہیں، ہم نے مسیح کی محبت کو اسی سے جانا کہ ہم تو اچھے نہیں تھے، ہم تو اتنے خوبیوں سے بھرے ہوئے نہیں تھے، ہم تو گنہگار تھے، لیکن اس کی خوبی ہم پر یوں ظاہر ہوئی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اور موا نہ صرف موا بلکہ اس نے ہمیں نجات دے دی اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ چنگے بندے لی بھی کوئی جان دینے لگے سوچتا ہے، لیکن سوچئے آپ کتنے عظیم خداوند کے لوگ ہیں جن کے لیے قربان دینے کے لیے مسیح اس زمین پر آیا تھا۔ آمین۔ اور آج بھی وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی جان دے دینے کی جرت کرے، شاید ہی کوئی جان دینے کے لیے کوئی ایکشن کرے، لیکن مسیح وہ ہستی ہے جس نے اچھوں کی پرواہ بعد میں کی ہے۔ پہلے اس کی نظر میں اس جہان کے گنہگار تھے، رد کیے ہوئے لوگ تھے، ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، ان کے لیے وہ اپنی جان فدیے کے طور پر دیتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے۔ آمین۔ اس لیے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں معافی ملتی ہے، کیونکہ وہ عظیم خون ہمارے لیے بہایا گیا ہے۔ اس عظیم خون کے وسیلے سے ہماری شفاعت کی گئی ہے، اور شفاعت یہ کی گئی ہے کہ جب کبھی ہم اس خون کو پکارتے ہیں، اس خون کے وسیلے سے ہماری خلاصی ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند کا بندہ یہ تحریر لکھتا ہے، یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہماری خلاصی فانی سونے چاندی سے نہیں بلکہ کس سے ہوئی ہے؟ خدا کے اس برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، جس کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں۔ آمین۔ آج سے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیے، آج سے اپنے آپ کو خاص سمجھیے، ان دنیا کے خاصوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہے، یہ سمجھیے ہم دی بیسٹ ہیں، ہم خاص ہیں کیونکہ ہمارے لیے مسیح ہوا ہے۔ آمین۔ آمین۔ کہ یہ جو بھی اپنے آپ نو سمجھنے ہائے اسی حقیر جے لوگ، اسی عام جے لوگ، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم حقیر، ہم عام تو تھے، لیکن یسوع نے ہمیں خاص بنا دیا ہوا ہے۔ آمین۔ یسوع نے میری زندگی کو خاص بنا دیا، یسوع نے آپ کو خاص بنا دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسے لیے ایسی حقیر حقور کوئی نہیں گے۔ آمین۔ کون کون سمجھتا ہے کہ میں آپ کی بھی حقیر ہوں؟ شکر گزاری خداوندی ہاتھ نہیں اتے آئے گے، میں ویسے ڈاری سی، شکر ہے کہ نہیں آئے، لیکن یاد رکھیے ہم حقیر نہیں ہیں، ہم خاص ہیں۔ کیوں خاص ہیں؟ کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے خون بہایا ہے۔ آمین۔ اور یسوع نے ہمارے لیے شفاعت کی ہے، اور شفاعت کیا کی ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ
نہیں جانتے. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں, یسوع نے معافی اس لیے بھی ان لوگوں کے لیے مانگی کیونکہ انہیں تو نہیں تھا پتا کہ آنے والے 50ویں دن روح القدس کی کیا حضوری آسمان سے اترنے والی ہے. انہیں تو نہیں پتا کہ باپ کا وہ وعدہ پورے ہونے والا ہے. انہیں نہیں پتا کہ روح القدس کا نزول کس لیول پر ہونے والا ہے. لیکن یسوع نے اس بات کو ان کے لیے پہلے ہی اقرار کیا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں اور بعد میں یہ جا کر عید پینتیکوس میں بہت سارے لوگوں پر روح القدس کا نزول ہوتا ہے. کس وقت ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے گناہوں کی معافی کس نے مانگی تھی. اور اگر یسوع یہاں پر انہیں معاف نہ کرتا, یہ عید پینتیکوس کی برکتوں سے رہ جاتے. آج ہمارے لیے بھی عید پینتیکوس آنے والا ہے. تیاری کیجئے, خداوند سے روح القدس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آج کا میسج جو پہلا کلمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. لیکن دعا ہے میری آپ کے لیے, آئیں یسوع کے خون کے اندر چھپ جائیں کیونکہ وہی ہماری معافی ہے اور اس خون کے وسیلے سے ہمارے پاپ دھل گئے ہیں. آمین. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں دعا کیجئے. ہالےلویا. آئیں خداوند سے کہیں, آئیے ان تمام گناہوں کو جو آپ کی نظر میں آ رہے ہیں, جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, ان سب گناہوں کی معافی کے لیے آئیے درخواست کیجئے. آئیے خداوند سے کہیں خداوند ہم پر رحم کر. ہم یسوع کے قیمتی خون میں آتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس خون میں نجات ہے, اس خون میں بحالی ہے. وہی خون ہمیں بچا لیتا ہے, وہی خون ہماری شفایت ہے, وہی خون ہمیں معاف کرتا ہے. ہم اس خون کے وسیلے سے اپنی معافی کو تلاش کرتے ہیں. آسمانی خدا ہم پر رحم کر اور اپنے فضل کو جاری کر. ہالےلویا ہالےلویا. آسمانی خداوند تیری پاک حضوری میں منت کرتے ہیں, تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں. خداوند اگر تو ہمیں نہ بچاتا, ہم اے خداوند پاک خدا بہت دور بھٹکے ہوئے تھے, لیکن تو نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا, ہمیں نجات دے دی, ہمیں بچایا, ہمارے قصوروں کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑی اور بیش قیمت قربانی کے لیے جو یسوع تو نے آج سے 2000 سال پہلے دی تاکہ میں بچایا جا سکتا, میرے یہ لوگ بچائے جا سکتے. آسمانی باپ ان سب باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. فضل دے اے خداوند, اسی ایمان اور اسی اے خداوند پاک خدا بخشش میں ہم بڑھتے جائے اور تیرا جلالی ہاتھ ہم پر ہو, مسیح یسوع کے نام میں آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے خدا کے خادم پاسٹر شہزاد کے ساتھ رابطے میں رہیں اور خدا کا خادم آپ کے لیے دعا کرے تو آپ ہمارے اس YouTube چینل کو جو کہ پاسٹر شہزاد صدیق آفیشیل کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. God bless you all.